بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ زوال کا سبب مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جب تک ہمارے پاس چولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے بننے پر نہیں، احساس کے بننے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ لفظوں کے دام نہیں ہوتے مگر ریکارڈ لیتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنا۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ بھری جیب سے دنیا کی پہچان ہوتی ہے اور خالی جیب سے اپنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اس لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ حیا سے اور پردے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، مرد بھی بے سہار ہوتا ہے اور حیادار عورت سے، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو۔
اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ، تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں نہیں ڈر سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار میں ہے۔ اس لیے اپنے قریبی رشتوں کو اسی طرح قبول کریں کہ جس طرح وہ ہیں۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائے۔ نگاہ میں نہ پاک، ناروا اور نہ محرم مناظر ہیں تو ایسی بدبخت عام حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو وہ پھر اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر مل جائے گی۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو۔ اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جب دوست اداس ہو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہیں کرو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ یہ جو فجر کے وقت کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں مل سکتا۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی، کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ جب دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے اللہ تمہارے دکھ مٹائے گا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ لفظوں کو کسی کی سمت روانہ کرتے ہوئے پل بھر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری سمت ہوتے تو کیا اثر ڈالتے۔ تعلق فرصت کا نہیں،
توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔